الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ایران میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ عمومی حمام بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو پھر بھی کم ہو گئے، لیکن پھر بھی ابھی بھی قوم تہران اور دوسرے شہروں میں عمومی حمام بہت ہوا کرتے تھے۔ ایرانی کا سسٹم تھا کہ وہ گھر میں حمام نہیں بناتے، مرد عورت دونوں باہر نہانے کے لیے جاتے تھے، تو وہاں پر حمام کا ایک سسٹم اور رائج تھا سمجھ۔ اور اس میں جب نہانے جاتے تھے تو چونکہ وہاں کا کلچر ہی ایسا تھا، تو حمام کے اپنے ذاتی کچھ مسائل ہو جایا کرتے، اس لیے ہو سکتا ہے وہ مسائل ہمارے معاشرے کے مسائل نہ ہوں، وہاں کے مسائل کے اعتبار سے مہاراج کرام نے توضیح المسائل میں وہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ دوسری جگہ بھی آتے ہیں، حمام کے مسائل کہلاتے ہیں۔ حمام کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر عمومی نہانے کے لیے جاتے ہیں، عورت و مرد سب کے سب جاتے ہیں، عورت کے حمام الگ بنے ہوتے ہیں، مرد کے حمام الگ بنے ہوتے ہیں، تو اس حمام میں اگر کوئی یہ نیت کر کے جائے کہ میں حمام والے کے پیسے ادھار رکھوں گا اور جا کر غسل کر لیں، تو اس غسل کو جو ادھار کی نیت سے غسل کیا ہے، غسل کرنے سے پہلے اس نے حمام والے کو نہیں بتایا، جب پیسے دینے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ادھار رکھیں، اس کو راضی بھی کر لیا، پھر بھی اس کا غسل باطل ہے، کیونکہ جس پانی سے اس نے غسل کیا وہ تو باطل ہے، اس لیے کہ غصبی پانی جب تک کہ جو ہے مالک کو راضی نہ کرے وہ پانی جو غصبی کہلائے گا، غصبی پانی سے غسل کیا، وہ غسل جو عبادت انجام دینا غصبی چیز سے وہ باطل ہوا کرتا ہے، اس لیے ادھار پر مالک حمام کو راضی کرنے سے پہلے ہی، غسل کرنے سے پہلے ہی راضی کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر غسل کر لے تو غسل باطل ہو جائے گا۔ اس لیے حمام والے کو غسل کرنے سے پہلے ہی قرضے اور ادھار پر راضی کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی نے حمام والے کو راضی کیے بغیر ادھار کی نیت سے غسل کر لیا تو اس کا غسل باطل ہے، چاہے بعد میں حمام والے کو ادھار پر راضی بھی کر لیا پھر بھی اس کا غسل باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غسل کر رہا تھا تو حمام والے کو راضی تھوڑی کیا تھا، وہ تو غسل کرنے کے بعد حمام والا مجبوراً بھی راضی ہو جایا کرتا، کیونکہ بہرحال پیسے تو دے ہی نہیں رہا وہ، اس لیے غسل کرنے سے پہلے ہی حمام والے کو راضی کرنا ہے کہ ہم آپ کے حمام سے غسل کریں گے، آپ اگر اجازت دیں تو ہم بعد میں پیسے ادا کر دیں گے۔ وہ غسل شروع کرنے سے پہلے ہی راضی کرنا ضروری ہے، اگر پہلے راضی نہ کرے تو وہ پانی جس سے غسل کر رہا ہے وہ غصبی پانی کہلائے گا، اور اس غصبی پانی سے عبادت غسل انجام دے رہا ہے۔ غسل بھی ایک قسم کی عبادت ہے، وضو بھی ایک قسم کی عبادت ہے، غسل اور وضو جو عبادت ہے، اور اسی لیے اس کے اندر نیت کرنا پڑتی ہے، غسل میں بھی نیت کرنا پڑتی ہے، وضو میں بھی نیت کرنا پڑتی ہے۔ غسل وہ ایسی عبادت ہے، طہارت وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نیت کی ضرورت ہے، قربۃ اللہ کی نیت کرنا پڑتی ہے، نیت کے بغیر غسل باطل ہو جایا کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت والی چیزوں میں غصبی سامان استعمال ہو، اس کے نتیجے میں
وہ باطل ہو جائے گا۔ غسل جب باطل ہو گیا تو اس کی جتنی پڑھی ہوئی نمازیں ہیں وہ ساری نمازیں بھی باطل۔ تو اس کے لیے انسان کو پہلے سے ہی حمام والے کو راضی کر کے غسل انجام دینا ہے، غسل کے بعد راضی نہیں کرنا ہے۔ وہ راضی ہو بھی جائے پھر بھی غسل تو باطل ہو ہی گیا ہے۔ جیسے پہلے سے ہی جو ہے وہ حمام والے سے بات کر لینا ہے کہ میں ادھار میں غسل کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ راضی ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، وہ ابھی آ رہا ہے، یہ مسئلہ پہلے ادھار والا آ جائے، پھر اس کے بعد کے دوسرا مسئلہ یہی ہے۔ اصل میں دوسرا مسئلہ یہی ہے جو ابھی جو چھیڑا کہ اگر کسی نے غسل کرتے وقت یہ نیت کی کہ حمام والے کو پیسے نہیں دے گا، یا یہ نیت کی کہ حمام والے کو حرام والے پیسے دے گا، یہ والا مسئلہ بھی ہے دونوں، مثلاً رشوت والے پیسے، مثلاً غصب والے پیسے، یا مثلاً دھوکے والے پیسے جو کسی سے لے کر آیا ہے، وہ دھوکہ دے کے جو پیسے لے کر آیا، غصبی مال ہے۔ موبائل بیچ کر کے کسی کا جو ہے وہ پیسے لے کر آیا ہے، تو موبائل کسی اور کا تھا، اپنا تھوڑی تھا، یعنی وہ پیسے غصبی کہلائیں گے۔ یا کسی کے کپڑے بیچ کر کے لے کر آیا ہے تو یہ اس کے جیسے جیسے چوری کرنے کے بھی مختلف آداب ہوا کرتے ہیں۔ اگر کفن چور ہے تو کفن چوری کر کے آئے گا، اس کو بیچ کر آئے گا۔ اگر موبائل چور ہے تو موبائل چوری کر کے آئے گا۔ اگر موبائل جو ہے وہ غصب کرنے والا ہے، بندوق دکھا گے تو وہ موبائل جو ہے بیچ کر آئے گا۔ ہر ایک کے اپنے اپنے جو غصبی جو مال الگ الگ ہوا کرتا ہے یہاں۔ تو ایک جیسے دودھ والا ہے تو وہ اصلی دودھ کے بجائے جو نقلی دودھ دے رہا ہے مثلا، تو وہ حرام کے پیسے اس میں بھی شامل ہو جایا کرتے۔ بینک والا ہے تو سود کے پیسے دے رہا ہے مثلا، ہر ایک اپنے حرام الگ الگ پیسے ہوا کرتے۔ تو اگر کسی نے یہ نیت کی ہو حمام میں غسل کرنے سے پہلے مالک کو راضی نہیں کیا، ادھار پیسے سے غسل کر رہا ہے، یا حرام پیسے سے غسل کر رہا ہے، یا پیسے اصلا نہ دینے کی نیت سے غسل کر رہا ہے، کہا کہ جب جو ہے حمام والا وہ پیشاب کرنے جائے گا تو میں چپکے سے نکل کے چلا جاؤں گا۔ تو بہت سی ترکیبیں ہوتی، میں آپ کو چوری نہیں سکھا رہا ہوں، ہاں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی آنکھ بچا کے نکلنے والے بہت سارے ہوتے ہیں نا، تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ حمام والے کی ذرا آنکھ چکی اور میں نے باہر نکل جاؤں گا، تب تک وہ ظاہر دکھاتا کہ میں غسل کر رہا ہوں، لیکن وہ ساتھ ساتھ حمام والے کو دیکھتا بھی رہتا ہے کہ وہ کب جو پیشاب کرنے جاتا ہے اسے۔ ہاں یہ ہوتے ہیں طریقہ کار، چور لوگوں کے مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں نا۔ تو چاہے ادھار کی نیت ہو، چاہے حرام پیسے حمام والے کو دینے کی نیت ہو، چاہے پیسے نہ دینے کی نیت ہو، تینوں نیتوں کے اندر غسل باطل ہے۔ غسل باقاعدہ عبادتوں میں شمار ہوتا ہے، اور اسی لیے قربتاً الی اللہ کی نیت غسل میں کرنا ضروری، جس طرح وضو میں قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہوا کرتی۔ خمس و زکوٰۃ میں بھی قربتاً اللہ کی نیت ہے، اس لیے کہ خمس و زکوٰۃ بھی جو ہے عبادات میں سے شمار، جو بھی عبادات میں سے شمار ہوتا اس میں قربتاً اللہ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ غسل اور وضو یہ عبادات میں سے ہے، اور عبادات میں غصبی پانی استعمال کریں وہ حرام ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں غسل باطل ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے امانت دے دے، پھر وہ امانت والے کو بعد میں دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حمام والے پیسے، حمام والے کے پیسے تو آپ غصب نہیں کر رہے نا، حمام والے کے پیسے دے رہے تو ٹھیک ہے، امانت ہے، ٹھیک ہے، امانت بعد میں جا کے دے دے، کیا ہے۔ امانت والے تو جو ہے وہ آپ اگر اس نے اجازت دیے خرچ کرنے کی، تو اگر نہیں دیے تو آپ گناہ گار ہیں اس کے پیسے خرچ کرنے کے، لیکن غسل اس وقت صحیح ہو جائے گا۔
ہاں ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے. اگر اتفاقی طور پر پیسے چوری ہو گئی، حمام میں کوئی جیب کترا نکلا اور جیب نکال کے چلا گیا، تب کیا کریں گے؟ تو پیسے مجبوری. اب تو کوئی نیت نہیں تھی اس کی کہ جو ہے پیسے ادھار میں رکھے گا یا پیسے نہیں دے گا یا پیسے جو ہے وہ حرام کے دے گا، یہ کوئی نیت نہیں تھی. اس کی نیت تھی شرافت سے پیسے ادا کر دے گا. لیکن بعد میں اسی کے پیسے کوئی لے کے چلا گیا، اسی کا بٹوائی کسی نے چوری کر لیا، اسی کا بٹوائی کسی نے مار لیا. تو اب کیا کریں گے؟ مجبوری ہے. وہ کہے گا بھائی اس طرح ہو گیا ہے، آپ مجھے اجازت دے، بعد میں پیسے لا کے دے دوں گا. وہ راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. حرام پیسوں سے بل بھرے گا تو اس میں مختلف مراجع کے مختلف نظریات ہیں. مراجع میں سے جو لوگ سیستانی کے علاوہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حرام سے بل بھرنا تو حرام ہے. بل بھرنا تو حرام ہے کیونکہ کسی اور کے پیسے ہیں، حرام کے پیسے ہیں، اس لیے حرام ہے. کیونکہ حرام پیسے کمانا بھی حرام ہے، حرام پیسے کو خرچ کرنا بھی حرام ہے، دونوں حرام ہو جائیں گے، اس لیے وہ حرام ہے. لیکن آپ کا غسل صحیح ہے کیونکہ جو ہے غسل میں وہ راضی بھی ہو گئے، اور دوسری بات یہ کہ مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے لے تو بھی کفایت کرے گا. لیکن آوا سیستانی ان چیزوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں، قانونی طور پر جو ہے چونکہ پیسے ادا کرنا چاہیے، اس لیے ان کے نزدیک غالباً غسل صحیح نہیں ہوگا. وضو بھی صحیح نہیں، پانی جو غصبی ہو جائے گی. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پیسے کمانے اور پیسے خرچ کرنے کا گناہ گار ہے، اس میں کوئی. ہاں اس سے ہو جائے گا. اس سے دیکھیں کہ وہ بجلی کے لیے پیسے دے رہا، پانی کے لیے تو پیسے نہیں دے رہے. ہاں وہ وسیلہ ہے، وہ ایک واسطہ درمیان میں آ جاتا ہے. وہاں پر پہلے پانی کی ڈائریکٹ بات تھی، اب یہاں پر جو بجلی درمیان میں ہے نا، دو الگ الگ مسئلے ہیں نا. تو تینوں باتوں کو دوبارہ ملائیں کہ حمام والے سے ادھار کی نیت سے یا حرام پیسے دینے کی نیت سے یا پیسے نہ دینے کی نیت سے حمام عمومی میں غسل کرتا ہے تو اس کا غسل باطل ہے. چاہے بعد میں حمام والے کو راضی بھی کر لے تو پھر بھی فائدہ مند نہیں. پہلے غسل کرنے سے پہلے اس کو راضی کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں راضی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ پانی غصبی ہو جائے گا اور غصبی ہونے کے سے غسل باطل ہو جائے گا. کیونکہ پانی استعمال کرتے وقت تو آپ نے حمام والے کو راضی نہیں کیا ہے، اس وقت راضی کرنا چاہیے. اس وقت وہ راضی نہیں تھا، اس لیے جو ہے غسل باطل ہو جائے گا. اب غسل باطل ہونے کے سلسلے میں غسل کے دو مسئلے تو یہ ہو گئے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے کہ میں نے غسل انجام دیا ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بھائی میں نے تو غسل کر لیا ہے، اور یہ ایک ذہن بھی جاتا ہے کہ نہیں شاید غسل بھول گیا ہوں. جب شک کرتا ہے غسل کے انجام دینے میں، جب غسل کے انجام دینے میں شک کرتا ہے کہ میں نے غسل انجام دیا بھی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. واجب ہے کہ دوبارہ غسل کرے.
دوبارہ غسل سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے غسل کیا ہوا بھی تھا واقع میں، پھر بھی دوبارہ غسل کرنا ہے، کیونکہ ابھی اس وقت تو ابھی پتہ نہیں ہے اس نے غسل کیا بھی ہے کہ نہیں، تو غسل کرنا ہے اس کو۔ لیکن اگر کسی نے غسل انجام دے دیا اور عرفاً کہا جائے کہ غسل سے فارغ ہو گیا، غسل سے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عادت بھی تھی کہ غسل کو موالات کے ساتھ انجام دیا کرتا تھا۔ موالات یعنی پے در پہ غسل کے اعضاء کو دھوتا تھا، موالات کی عادت بھی تھی، یعنی وہ غسل کے اعضاء کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھتا تھا کہ مثلا سر و گردن دھونے کے بعد چائے پینے چلا گیا مثلا، یا آدھا دھڑ دائیں طرف کا دھونے کے بعد چائے پینے چلا گیا مثلا، یا کھانا کھانے چلا گیا مثلا، چونکہ اس میں فاصلے کی اجازت ہے۔ اس کی عادت نہیں تھی، بلکہ وہ تو غسل کرتا ہے، عام طور پر ہوتا بھی ہے کہ ایک ساتھ انسان غسل کر لیتا ہے، آدھا آدھا غسل بہت کم لوگ کرتے ہوں گے، کوئی جو ہے وہ جس کی جو ہے پریکٹس میں ہوگا کہ وہ حوض میں غوطہ لگاتا ہے یا حوض کی صفائی کرتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس طرح تھوڑا تھوڑا کرتا ہو، لیکن عام طور پر غسل پورا پورا کیا تھا۔ موالات کی عادت تھی کہ پے در پہ سارا غسل ایک ساتھ کر دیتا ہے، اور اس نے زیادہ تر غسل کے اعضاء دھو لیے ہیں۔ اب تھوڑے تھوڑے اعضاء کے اندر شک کرتا ہے کہ کچھ حصہ میرا دھونے سے رہ گیا ہے نہیں، پیر دھونے سے رہ گیا ہے نہیں، ہاتھ دھونے سے رہ گیا کہ نہیں، یہ شک کرتا ہے مثلا۔ تو چونکہ غسل سے فارغ بھی ہو چکا ہے، زیادہ تر اعضاء دھو بھی چکا ہے، اور موالات کے ساتھ غسل کو انجام دینے کی عادت بھی ہے، تو سمجھے گا کہ انشاءاللہ میں نے غسل کو مکمل کر لیا تھا اور کوئی عضو جو ہے دھونے سے باقی نہیں رہا ہے۔ لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، موالات کی عادت بھی نہیں ہے اور زیادہ تر اعضاء دھوئے بھی نہیں ہیں، اور پھر جو ہے وہ عرفاً غسل تمام بھی نہیں ہوا ہے، اس کو قاعدہ تجاوز کہتے ہیں، قاعدہ تجاوز محل۔ قاعدہ تجاوز محل یہ کہ اپنے محل سے گزر کر دوسرے محل میں پہنچ جائے، وہ ایک قاعدہ ہے، اور ایک قاعدہ ہے جس کا نام ہے قاعدہ فراغ، یعنی عمل سے فارغ ہونے کے بعد انسان شک کرنے لگے، پھر غسل سے فارغ ہو گیا اور اس کے بعد جب شک کرے گا تو شک کی پرواہ نہیں کرے گا اور قاعدہ تجاوز قاعدہ فراغ جاری کرے گا، کہے انشاءاللہ میں غسل سے فارغ ہو چکا ہوں، اور جن اعضاء کے اندر مجھے شک ہو رہا ہے سر و گردن میں یا ہاتھ میں یا پیر میں، وہ انشاءاللہ میں دھو چکا تھا اور غسل سے فارغ ہو چکا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے صحیح طریقے سے۔ دوسرے الفاظ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کہ اگر کسی عبادت میں وجود کا شک ہو جائے تو اس کو دوبارہ انجام دینا۔ وجود کا شک یعنی میں نے غسل انجام دیا ہے، وجود میں لایا ہوں یا نہیں لایا، اس کا شک ہو جائے تو دوبارہ انجام دینا۔ لیکن غسل کرنے کے بعد، غسل کو انجام دینے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ صحیح انجام دیا یا نہیں انجام دیا، تو صحیح میں شک ہو جائے غسل کے بعد تو اپنے اس صحت کے شک کی پرواہ نہیں کرنا اور سمجھنا ہے کہ انشاءاللہ میں نے صحیح طریقے سے غسل انجام دے دیا ہوگا۔ بس وجود کے شک میں عبادتوں میں یہی ہوتا ہے کہ وجود کے شک میں دوبارہ انجام دینا ہے، صحت کے شک میں دوبارہ انجام نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے اس عمل کو صحیح انجام دینا ہے۔ دو تین مثالیں سنیں۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد شام کے 5 بج گئے، شک کرتا ہوں کہ میں نے ظہر عصر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کیونکہ عادت تو تھی جماعت میں پڑھ لیتا ہوں، اب وہ 5 بج گئے، یاد نہیں آ رہا کہ جماعت کے ساتھ نماز تو نہیں پڑھی، اب وہ بعد میں الگ سے فرادہ پڑھی کہ نہیں پڑھی یاد نہیں آ رہا ہے، تو سمجھے گا کہ نہیں پڑھی ہے اور دوبارہ سے پڑھے گا، دوبارہ سے پڑھے گا نہیں، اس کو یاد نہیں، اس لیے پڑھنا ہے برحال۔
دوبارہ سے پڑھے گا یہ سمجھانے کے لیے، وَإِلَّا ہو سکتا ہے دوبارہ نہ پہلی مرتبہ ہو یا نہیں، الفاظ کی کمی کی وجہ سے، زبان کی کوتاہی کی سے بات سمجھا نہیں پا رہے، وَإِلَّا ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے سے پڑھی ہو، دوبارہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسری مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پڑھ چکا ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہا ہے دوبارہ پڑھے گا، وَإِلَّا اصل میں ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ بھی پڑھ رہا ہو یعنی ہاں، تو اس کو پڑھنا پڑے گی، جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اس کو نماز پڑھنا ہے، جب وجود ظہر و عصر کا شک ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا ہے نہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے فرادہ نماز تو پڑھی ہے لیکن اب شک کرنے لگتا کہ میں نے صحیح پڑھی تھی یا اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی تھی، کوئی کمی رہ گئی تھی، کوئی شک ہوتا ہے کہ نماز صحیح پڑھی یا نہیں، جب صحت کا شک ہو نماز پڑھنے کے بعد تو اپنے صحت کے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ قائد فراغ جاری ہوگا، کہے گا انشاءاللہ نماز سے فارغ ہو گیا، اور کسی بھی شک کی طرف پرواہ نہیں کرنا، شک کی پرواہ نہیں کرنا، کوئی یقین ہو جائے کہ میری فلاں چیز میں غلطی ہو گئی نماز باطل ہے وہ ایک الگ بات ہے، یقین کی بات نہیں کریں، شک کی بات کریں، شک ہو جائے کہ میری نماز فارغ ہونے کے بعد صحیح تھی یا نہیں تھی تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنا، قائد فراغ جاری کریں گے اور کہیں بھائی نماز سے میں انشاءاللہ صحیح طریقے سے فارغ ہو گیا ہوں، اس لیے دوبارہ شک کی طرف اس کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سارے عمل میں، ساری عبادات، سارے معاملات میں یہی ہے، مثلا میں نے دودھ والے کو 100 روپے دے دیے، اب اگر دینے ہی میں شک ہو رہا ہے کہ 100 روپے دیے بھی کہ نہیں دیے تو دوبارہ دینا پڑے گا، اور اگر دے دیے پتہ نہیں کہ میں نے صحیح نیت کر کے دیے یا نہیں دیے، اس کو جو ہے آپ خمس میں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی پر خمس 100 روپے واجب ہو گیا، اگر اس کو شک ہو کہ میں نے خمس ادا کر دیا ہے یا نہیں تو اس کو دوبارہ ادا کرنا ہے، کیونکہ دیا ہے کہ نہیں دیا وہی نہیں پتہ ہے، اور اگر کسی نے خمس دیا لیکن اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں خمس دیتے وقت میں نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، خمس صحیح طریقے سے دیا یا نہیں دیا، نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، یا نیت بھول گیا تھا مثلا، تو ایسی صورت میں اس کا خمس صحیح مانا جائے گا، شک کرنے کی صورت، پتہ نہیں نیت کی تھی نہیں کی تھی، یا خمس کی دوسری شرائط کا خیال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ایسے خمس دے دیا، اب پتہ نہیں چلتا کہ صحیح طریقے سے خمس ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا، انشاءاللہ خمس ادا ہو گیا، ادا کرنے کے بعد جب صحت میں شک ہو تو صحت کی پرواہ نہیں کرنا ہے، عمل کے فارغ ہونے کے بعد قاعدہ فراغ چلتا ہے کہ انسان عمل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، نماز میں ہو، روزے میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، پیسے ادا کرنے کے سلسلے میں سب کے اندر یہی قانون چلتا ہے کہ وجود کا شک ہو تو دوبارہ ادا کرے، اگر صحت کا شک ہو تو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں، اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، انشاءاللہ اس کا عمل صحیح مانا جائے گا۔ صلی اللہ